بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام کیو ڈی وی شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، امریکہ کا ایران پر حملہ زیر غور ہے تو دوسری جانب ایران جنگ کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کے دنیا کو فتح کرنے کے جارحانہ عزائم سے عالمی امن کو انتہائی خطرہ ہے، جبکہ پاکستان اپنے دوست ممالک کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھا رہا ہے اور بھارت کا زمین کی نگرانی کا خواب چکنا چور ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپوزیشن لیڈر کی تقرری پر حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق ہو گیا ہے، تو کیا مذاکرات پر بھی اتفاق ہو جائے گا؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے سینئر صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار جناب خاور نعیم ہاشمی صاحب کو مدعو کیا ہے۔ ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ پروگرام میں ویڈیو لنک پر شریک ہو رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے خاور نعیم ہاشمی صاحب، اس سے پہلے کہ میں موضوع پر آؤں، آپ ایک طویل عرصے سے پردہ اڑتا ہے کہ عنوان سے کالم نگاری کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں گزشتہ ادوار اور اس ادوار میں کیا آپ اپنے حقائق سے جو ہیں وہ پردہ اٹھا پائے اور کیا ایوان اقتدار میں اپنی آواز پہنچا پائے ہیں؟ کون لوگ، کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سر، جو ہمارے صاحب اقتدار رہے ہیں خاور نعیم ہاشمی صاحب۔ ہمارے صاحب اقتدار جو ہے وہ صرف اپنا اقتدار جو ہے وہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے صاحبان اقتدار جو ہے ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ نہیں حضور، جو اقتدار ہے اور دوسری طرف عمران خان ہے، تیسرا کام ہی کوئی نہیں ہو رہا۔ سر، ایک دانشور کی تحریر جو ہے اور بالخصوص آپ کا جو عنوان ہے، اس عنوان سے آپ نے طویل عرصہ سے اپنی آواز اٹھائی ہے، عام آدمی کی آواز اٹھائی ہے۔ کیا آپ پردہ اٹھا پائے ہیں اب تک؟ ایک طویل عرصے سے سینئر صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، تجزیہ کار ہیں، کیا آپ پردہ اٹھتا ہے کہ عنوان سے کیا واقعی پردہ اٹھا پائے ہیں، عوام کی مشکلات سے اٹھا پائے ہیں، صاحب اقتدار کے حقائق سے پردہ اٹھا پائے ہیں؟ ہم جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ جو صورتحال ہوتی ہے اس پہ ڈسکس کرتے ہیں اور روزانہ صورتحال بدلتی ہے، اور یہ کہنا کہ میں پردہ اٹھا سکا ہوں یا نہیں، پردہ اٹھانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ پردہ شاہد محمود کا یا کسی خاور نعیم ہاشمی کا پردہ نہیں ہے، یہ اس سوسائٹی کا پردہ ہے، جو سوسائٹی جو ہے انتہائی زبوں حالی میں جا چکی ہے۔ اچھا، ہر دور بہت سے ادوار آپ نے دیکھے ہیں سیاسی خاور نعیم ہاشمی صاحب، آپ نے تو خود جو ہے صحافت کے لیے نہ صرف کوڑے کھائے ہیں، بڑی صحبتیں آپ نے جھیلی ہیں۔ خاور صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کل کی صحافت اور آج کی صحافت، کل بھی کہا تھا مارشل لا ادوار تھے، بڑی سختی تھی، لیکن آج کے دور کو تو انتہا کا دور کہا جاتا ہے قدغن کے حوالے سے، آواز کو روکنے دبانے کے حوالے سے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اس میں حقیقت ہے؟ آج کی صحافت نہ صحافیوں کی صحافت ہے، نہ اہل صحافت کی صحافت ہے، نہ عوام کی صحافت ہے۔ پاکستان میں جو اس وقت صحافت ہے وہ سرکاری صحافت چل رہی ہے، اور اس کو ہاتھ ڈالنے والا ابھی مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ کمپرومائز کا زمانہ ہے، جو بھی سر اٹھائے گا اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیا جائے گا۔ اس کمپرومائز صحافت میں کیا آپ سمجھتے ہیں صحافت اور صحافی اپنا حق ادا کر رہا ہے؟ نہ صحافی اپنا حق ادا کر رہا ہے، نہ صحافت کر رہی ہے، کیونکہ دونوں پر پابندیاں ہیں بہت سخت۔ سر، ان پابندیوں کے ساتھ کیسے جو ہے ایک صحافی اور ایک صحافت جو ہے وہ اپنا انصاف کر سکتی ہے؟ دیکھیں، جب ہم جنگیں لڑا کرتے تھے، جنگیں لڑی ہیں ہم نے، ہمارے پلیٹ فارم ہوا کرتے تھے، پی ایف یو جے، پی یو جے، اس ٹائپ کے ہمارے لیڈران کرام جو ہے، منہاج بننا اور نثار عثمانی صاحب ہوا کرتے تھے۔
وہ دور ختم ہو گیا ہے. جو صحافت کے لیے، آزادی صحافت کے لیے لڑنے والے لوگ تھے وہ قبروں میں جا سوئے ہیں. ان کے قبروں میں چلے جانے کے بعد پاکستان میں میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی صحافیانہ قیادت سامنے آئی ہے جو اعلان جنگ کر سکے. سر کل تو آپ نے جن تنظیموں کے نام لیے وہ تھے، آج بھی وہ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج زیادہ ایکٹیو جو ہے وہ پریس کلب ہوا ہے. ہر بار الیکشن ہوتے ہیں، ہر بار ایک قیادت جیت کے آتی ہے، بلکہ ایک قیادت تو بار بار جیت کے آ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ صحافت اور صحافی کا حق ادا نہیں کر پا رہی ہے وہ قیادت، اور کیا وہ اپنی قیادت میسر نہیں کر پا رہی ہے؟ سب لوگ جو ہے نا وہ کمپرومائز کے اثار میں ہے. ہر آدمی اپنی جان بچا رہا ہے. ہر آدمی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ حکومت کو یقین دلائے کہ اس کی وفاداریاں جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پریس کلب ہے وہ بھی یہی کچھ کر رہا ہے؟ پریس کلب میں بھی کمپرومائز چل رہا ہے، خاموشی ہے، اور کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی جس سے ہم کہیں کہ کوئی ہم انقلاب برپا کر لیں گے. اور اس کی رائٹ. وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو صحافی ہے وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، فریز ہو چکا ہے. پاکستانی صحافیوں کی جو باڈیز ہیں وہ فریز ہو چکی ہیں. گرم گرم تو ہوتا تو ہے وہ شملہ پہاڑی پہ ہر جنوری فروری میں الیکشن کے موقع پر، اور پھر میرا خیال ہے کہ آپ پلاٹ پلوٹ لے کے پھر ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. یہ پلاٹوں کی سیاست ہے، اور کوئی سیاست نہیں ہے، پلاٹوں کی سیاست ہے کہ اس دفعہ صحیح اتنے صحافی پلاٹ کو مل گئے. خاور نعیم ہاشمی صاحب، جب صحیح صحافی کو پریس کلب کا ممبر ہی نہیں بنایا جائے گا، ادھر ادھر کے صحافی جب ممبر بنیں گے تو پھر تو اسی طرح کی سلسلہ جو ہے وہ رہے گا. اصل صحافی، اصل لکھنے والے، اصل کام کرنے والے تو آپ جیسے، اور آپ علاوہ آپ تو خیر رہے اور آپ پریس کلب میں وہاں جا کے الیکشن بھی کرواتے ہیں، لیکن عام جو زیادہ تر جو لکھنے لکھانے والے ہیں وہ تو پریس کلب میں نظر ہی نہیں آتے ہیں. جی، پریس کلب میں صرف وہ لوگ نظر آتے ہیں جن کو کچھ ذاتی کام ہوتے ہیں، جنہوں نے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنی ہوتی ہے، اپنے کلائنٹس کو بلانا ہوتا ہے. اس ٹائپ کے لوگ زیادہ نظر آتے ہیں. صحافی آپ کو وہاں پر بہت خال نظر آئیں گے. اچھا خاور صاحب، آپ ہر دفعہ الیکشن وہاں کرواتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ الیکشن تو منصفانہ کروا دیتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہاں آپ ممبرشپ جو ہے وہ منصفانہ اب تک نہیں کروا پائے ہیں؟ ممبرشپ کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے. ایک ممبر بنوانے کے لیے، جینون ممبر بنوانے کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. آپ کو منتیں کرنی پڑتی ہیں، آپ کو سماجتیں کرنی پڑتی ہیں. تو وہ جو قیادت ہوتی ہے پریس کلب کی، اس کا خیال ہوتا ہے کہ ممبر وہی لوگ ہونے چاہیے زیادہ تر جو ان کو ووٹ دیں گے. جی جی خاور صاحب، ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب. صاحب یہ جو امریکہ جو ہے، حالات جہاں ہمارے اندرونی بڑے خراب ہیں، وہاں انٹرنیشنلی بھی حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جارحانہ انداز جو ہے اختیار کیا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جناب کوئی بین الاقوامی قانون نہیں، ہر قانون میرے تابع ہے، اور جو میں کہوں وہی قانون ہے، لہٰذا وہ دنیا پر چڑھ دوڑا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ امریکہ کی جارحانہ پالیسی کیا دنیا کے لیے خطرہ نہیں بن رہی ہے؟ کیا ایک نئی تیسری عالمی جنگ کا آغاز نہیں بن رہی ہے؟ وجہ نہیں ہے؟ تیسری عالمی جنگ کا تو امکان نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک طاقتور آدمی ہے. وہ نیٹو ہے امریکہ کے، تو ان کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ صحیح بات کریں یا غلط بات کریں، ان کے ووٹ زیادہ ہوتے ہیں.
لیکن وہ آپ سمجھتے ہیں قیام امن کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں؟ قیام امن کے لیے امریکہ ہمیشہ خطرہ رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن کوئی اتنا بڑا اتھل پتھل نہیں ہونے والا کہ جی جنگیں شروع ہو جائیں گی، عالمی جنگ شروع ہو جائے گی یا کچھ اور ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، یہ صرف بڑکوں تک کام چلے گا۔ لیکن امریکہ نے تو کہہ دیا کہ وہ ایران پر حملہ کرنے والا ہے، اور ایران نے بھی آگے سے جواب دے دیا ہے کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کیا ایران پر امریکہ کا حملہ ہوا دیکھتے ہیں، اور ایران جوابی کارروائی کیا کرے گا؟ جی، ایران بھی ایک بڑی طاقت بن چکا ہے۔ ایران پر امریکہ اگر حملہ کرتا ہے تو وہاں سے خاموشی نہیں ہوگی، ایران کی طرف سے بھی سخت مزاحمت ہوگی، اور یہ لڑائی جو ہے یہ ایک محدود ایریا تک پھیل سکتی ہے۔ لیکن آپ سمجھتے نہیں ہیں اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے بھی جو ہے بڑا لمحہ فکری ہے، سوچ کا مقام ہے؟ پاکستان کے اور واشنگٹن کے تعلقات میں کوئی اتنی خرابی نہیں ہے، تو پاکستان کے لیے میرے خیال میں پاکستان خطرات سے بچا ہوا ہے، اس کے لیے ابھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آنے والے مستقبل میں تو سر خطرہ ہو سکتا ہے نا، اور ایران کو بچانے کے لیے کیا پاکستان آگے آ سکتا ہے کوئی جیسے کہ گزشتہ اسرائیل کے لیے اندرونی طور پر پاکستان نے بڑی مدد کی تھی ایران کی؟ کوئی کسی کے کام نہیں آتا، جب مشکل میں ہوتا ہے کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ آپ انڈیویجولی دیکھ لیں یا اجتماعی طور پہ دیکھ لیں، کوئی کسی کے کام نہیں آتا، اپنی لڑائی آپ لڑنی پڑتی ہے۔ اچھا، اس ایک طرف تو یہ ایران اور امریکہ کی جو ہے وہ آپس میں چل رہی ہے ٹسل، تو دوسری جانب جو ہے پاکستان جو ہے وہ اپنے دوستوں سے دفاعی معاہدے کر رہا ہے، جبکہ بھارت جو ہے وہ زمین پر نگرانی کا اس کا خواب چکنا چور ہو رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو دفاعی معاہدے ہیں یہ پاکستان کے لیے کتنے مثبت اور بھارت کے لیے جو ہے کتنی جگ ہسائی کا باعث بن رہے ہیں؟ بھارت کے لیے تو مجھے نہیں پتا جاگر صحیح کا بن رہا ہے، لیکن پاکستان کے جو بیرونی ممالک سے رابطے ہیں، دوستیاں ہیں، تعلقات بڑھائے جا رہے ہیں، یہ ایک مثبت کام ہے۔ اور جو بھارت کا میزائل پروگرام اور یہ زمین کی نگرانی والا خواب جو چکنا چور ہو رہا ہے، کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں جنگ میں پاکستان سے ہارنے کے بعد اب پھر جگ ہنسائی کا باعث بن رہا ہے؟ آپ اور ہم بیٹھ کر کیسے کہہ دیں گے کہ اس کا خواب جو ہے چکنا چور ہو رہا ہے؟ ناکام ہو رہے ہیں اس کے سارے۔ بھارت بہرحال ایک بڑی طاقت ہے، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان جو ہے اس کے مقابلے میں برابر کا ملک نہیں ہے۔ نہیں، آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ دفاعی طور پر جیسے اسے منہ کی کھانی پڑی ہے پاکستان سے، کیا وہ آئندہ واقعی ایک واقعہ ہو گیا ہے، ایک واقعے کو آپ 3 مہینے سے چلائے جا رہے ہیں، اب کوئی دوسرا واقعہ ہوگا تو اس کے بعد بحث کریں گے اس بات پہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت افغانستان کے ساتھ مل کر 2026 میں ایک بار پھر حملہ کر سکتا ہے اور پاکستان اس کے لیے تیار ہے؟ جی ہاں، یہ امکان موجود ہے۔ اور اگر جنگ ہوتی ہے 2026 میں، آپ کیا صورتحال دیکھتے ہیں اس کے جنگ کے بعد یا جنگ میں؟ کس کا پلہ بھاری رہے گا اور کون کس کی مدد کو آئے گا؟ پاکستان جو بین الاقوامی رابطہ کر رہا ہے، اس میں نظر آ رہا ہے کہ اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوئی تو پاکستان کو زیادہ نقصان نہیں ہوگا کوئی۔ ٹھیک ہے۔ خواجہ نعیم ہاشمی صاحب، جیسے ملک کے بیرونی حالات بدل رہے ہیں ایسے اندرونی حالات میں بھی جو ہے وہ تبدیلی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اپوزیشن حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کی تقرری پہ مانتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کیا یہ جس طرح یہ سارا پروپیگنڈا ہے، سارا جھوٹ ہے، اچھا جی، کیونکہ
عمران خان کی اور موجودہ حکومت کی آپس میں بیٹھک نہیں ہو سکتی، اور عمران خان کے ساتھ بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو دوبارہ لے آنا، ٹھیک اور یہ حکومت کو کسی طرح بھی گوارا نہیں ہے۔ تو یہ باروں بار ہی ہو رہا ہے، یہ جو محمود اکرزئی کی تقرری جو ہے وہ اس پہ مان گئے ہیں حکومت اور اپوزیشن؟ یہ ساری باتیں ظاہری ہیں، اس پہ اس کا عملی نتیجہ سامنے نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، کیا محمود اکرزئی اپوزیشن لیڈر نہیں مقرر ہوں گے؟ جی خاور صاحب۔ اکرزئی بہت بڑے سیاستدان ہیں، زیرک سیاستدان ہیں، ذہین سیاستدان ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں بھی مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ مقرر اول تو ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، اگر مقرر ہو بھی جاتے ہیں تو حکومت اور اپوزیشن کو ایک ٹیبل پر نہیں لا پائیں گے؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کو ایک ٹیبل پہ لانا جو ہے وہ جوئے شیر لانے کے مطابق ہے۔ تو سر پھر جب اس طرح ہے تو کیسے سیاسی استحکام آئے گا، کیسے معیشت بہتر ہوگی، کیسے ملک آگے چلے گا جب تک کہ اندرونی طور پر ہم خلفشار کا شکار رہیں گے؟ پاکستان میں سیاسی خلفشار جو ہے ابھی کافی دیر رہے گا، ٹھیک ہے، اس سے جلد ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور یہ انتشار بڑھ سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس انتشار کے بڑھنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ڈاواں ڈول ہو سکتی ہے اور عمران خان مضبوط ہو کر باہر نکل سکتا ہے؟ حکومت ڈاواں ڈول نہیں ہو سکتی کیونکہ اصل طاقت حکومت کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں تو پیج یہاں تو خاور نہیں ہاشمی صاحب، آپ نے بڑے ادوار دیکھے ہیں، پیج بدلتے ہوئے کچھ دیر تو نہیں لگتی ہے، کیا آپ کو مستقبل میں؟ ہم جس لمحے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس وقت بات کر رہے ہیں، اس وقت تک یہی صورتحال ہے۔ ٹھیک ہے، کل کیا ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ 1 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا، 2 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا، 1 دن کے بعد کیا ہوگا، 1 مہینے کے بعد کیا ہوگا، لیکن موجودہ جو سچویشن ہے اس میں کوئی چیز بدلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والا دور حکومت جو ہے وہ اپنی مدت پوری کرے گی، اور بلکہ نہ صرف پوری کرے گی باقی آگے بھی چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے پھر تو آپ کو الیکشن بھی کہیں قریب آتا ہوا دکھائی نہیں دیتا؟ یہ آپ کی دونوں باتیں درست ہیں۔ خاور نعیم ہاشمی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جو ہے قلیل وقت میں ہمیں بہت اہم جو ہے وہ رائے دی ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ خاور نعیم ہاشمی صاحب نے کہا ہے کہ یہاں وقت کا پتہ نہیں چلتا کب کیا ہو جائے، لیکن اہل دانش اس وقت کے متعلق ہی اس پر ہی اپنی رائے دے سکتے ہیں، اور وہ رائے یہ ہے کہ اس وقت حکومت اور فیصلہ ساز ایک پیج پر ہیں، اور جب ایک پیج پر ہیں تو وہ پھر مضبوط ہیں، اور یہ حکومت نہ صرف چلتے ہوئے دکھائی دیتی ہے بلکہ آگے بڑھتی ہوئی بھی دکھائی دے رہی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔